انہوں نے جو عدالت کے فیصلے کے تحت اپنی رولنگ دی جس کے نتیجے میں حمزہ صاحب سی ایم پنجاب بنے، اس پہ اعتراض اٹھا ہے کہ یہ خان صاحب کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کیا مینڈیٹ کاف لیگ کا ہے کہ خان صاحب کا ہے؟ ان کے کسی ممبر کو ہم نے ورگلایا ہے، چوری کیا ہے، اٹھایا ہے، دستاویز دیا ہے، کیا کیا ہے؟ اور یہی چودھری پرویز الہی صاحب، خان صاحب آپ سے بھی میرا سوال ہے، یہی چودھری پرویز الہی صاحب جس دن زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سارا فائنل کر کے اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اتحاد کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، چودھری شجاعت صاحب نے اعلان کر دیا، ساری قوم کو پتہ چل گیا۔ صبح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں، اس الیکشن سے قبل اس ملاقات میں ٹیبل ٹرن ہو جاتے ہیں، جس پہ کاف لیگ کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے اور کاف لیگ دو حصوں میں ہو جاتی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، چودھری شجاعت صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ اتحاد کے ساتھ کیے گئے فیصلے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے 3 ممبر ہمارے ساتھ ہو ہمارے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کاف لیگ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ چل جائے تو یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، یہ جمہوری ہے۔ اور اگر کاف لیگ جو کہ آلریڈی ہماری اتحادی ہے، مرکز میں ہماری اتحادی ہے، کوئی آپ کی اتحادی نہیں ہے، اور ان کے وزراء ہیں، ہماری کابینہ کا حصہ ہیں، اگر ہم ان کو کنوینس کر لیتے ہیں کہ آپ اگر مرکز میں ہمارے اتحادی ہیں تو صوبے میں بھی ہمارے اتحادی بنیے، ہمیں سپورٹ کیجئے، تو اس پہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جی بڑا ڈاکہ پڑ گیا، بڑا فلان ہو گیا۔ خدا کا خوف کرے، یہ تو وضاحت کرے کس کا مینڈیٹ تھا، کس نے ڈاکہ مار لیا، اور اس سے پہلے 4 دن بڑا شور ہوا، انتہائی مغالطات بکی گئیں زرداری صاحب کے بارے میں، میڈیا کے اندر ایک طوفان، سوشل میڈیا کے اندر ایک طوفان، عمران خان صاحب سے لے کے ان کے باقی جو جن کے ذمہ یہ کام ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا، وہ سب لوگ ایک نعرہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ وہ پیسے چل گئے، نوٹوں کی گڈیاں آ گئیں، بوریاں آ گئیں، کسی کو 40 کروڑ دے کے ترکی بھیج دیا، کسی کو 30 کروڑ کے نعرے، کسی کو 50 کروڑ کے نعرے۔ آج میں ساری قوم سے پوچھتا ہوں، ان سب میں سے کسی ایک، یہ لفظ شرم ویسے مجھے کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے مجھے میری زبان ذرا رکی ہے، اس لیے کہ ہمیں بہرحال یہ چیز یہ آتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کسی کو شرم محسوس ہوئی، اس لیے کہ تمام جماعتوں کے ممبران نے اپنے اپنی جماعت میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا، کوئی ممبر اپنا ادھر ادھر جا کے کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ خان صاحب کی جماعت کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے، کاف لیگ کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے، مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہمارے ممبران ہمارے ساتھ رہے، تو پھر کس کو گالیاں دیتے رہے؟ کدھر گئے وہ تمہارے دعوے، کدھر گئے وہ آپ کے دعوے نعرے؟ اور اس کے بعد ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ، عدالت کے ایک فیصلے کی بنیاد پہ کاف لیگ کے ووٹ مسترد ہوئے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو شکست ہو گئی۔ پھر خان صاحب تشریف لے آئے، پھر وہی دہرایا، پیسے چل گئے، نوٹوں کی گڈیاں آ گئیں، فلان ہو گیا۔ انہیں سوائے ایک خاص وہ فٹ بال میچ انہوں نے خود بھی یاد کیا ہوا ہے اور اپنی پوری جماعت کو یاد کرایا ہوا ہے، اور خان صاحب کو یہ کسی نے اچھا پڑھایا ویسے کہ ایک بات پکڑ لو، اس کو ہیمر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، الٹیمیٹلی لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے۔ ویسے یہ گویبلز کا فلسفہ ہے، ہٹلر کے جو وزیر تھے۔ خان صاحب کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ میں بھی کبھی کبھی یہ چلتا ہے کہ کوئی اچھا بالر جو ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ پکڑ لیتا ہے، اسی پہ بال کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی اس کو کامیاب اور کبھی کبھی پھینٹی بھی لگ جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ آج کچھ تو تھوڑی بہت شرمندگی کا ان کو احساس ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر جو فیصلہ یا رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، اس کے اوپر جو طوفان بدتمیزی میڈیا میں آیا، جو ہمارے مخالفین نے اٹھایا اور کچھ میڈیا والوں نے بھی اٹھایا، ان کی بھی مہربانی ہے، اس کے اوپر ایک عدالتی بحث چڑھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر آج کل ہمارے بہت سارے سیاسی کیسز جا رہے ہیں۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں
میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پارلیمان ماں ہے، سیاست سے چیزیں جنم لیتی ہیں. ہمیں اپنے کیسز عدالتوں میں نہیں لے کے جانے چاہیے، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ملک کے اوپر عمران خان جیسی سیاست آ جائے جو کسی کے ساتھ ملنے کو، ہاتھ ملانے کو، پاکستان کے قومی سالمیت کے ایشوز پہ بھی بیٹھنے کو تیار نہ ہو، تو پھر کہیں نہ تو جانا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود میرا ویو اپنی جگہ قائم ہے. معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا، ایک اور مقدمہ شروع ہو گیا ہے. سیاسی معاملات جب عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں کے مقدمات کی اپنی اپنی طرح وضاحتیں ہوتی ہیں، انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، اس پہ فیصلے ہوتے ہیں. پھر ان فیصلوں کو دوبارہ فرض کریں عدالت نے ایک فیصلہ دیا، حکومت اور اپوزیشن نے اپنی انٹرپریٹیشن کی، حکومت نے اقدامات کیے، اپوزیشن نے اس کو پھر چیلنج کر دیا. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو شروع ہو جاتا ہے، جس سے سیاست میں تعطل آتا ہے. اس کو بھی اعلیٰ عدلیہ بھی بارہا کہہ چکی ہے، ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ بحث چھڑ گئی ہے وہاں پہ کہ کیا پارٹی لیڈر کا حکم بائنڈنگ ہے یا پارلیمانی پارٹی کا. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ اصول کہاں ڈرائیو ہوتا ہے، کہاں سے ڈرائیو ہوا کہ بندہ پارٹی کا پابند ہوگا. اس لیے کہ میں پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں. پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے، پارٹی کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو قوم کے پاس جاتا ہے، اس مینیفیسٹو کو لے کے جاتا ہے اور کمپین کرتا ہے پورے ملک میں یا پورے صوبے میں، اور اپنے لوگوں کو وہ کامیاب کراتا ہے. اس ٹکٹ پہ، اس اصول پہ، اس منشور پہ، اس لیڈر کے تحت جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو اس بنیاد پہ عدالت نے کہا کہ یہ جس لیڈر کے تحت، جس اصول، جس ضابطے، جس قانون کے تحت کامیاب ہو کے آئے، جس سمبل کے نشان کے تحت کامیاب ہوئے، ان کو اپنے میجر فیصلے کرتے ہوئے اس کی پابندی کرنی ہے. اب پارلیمانی پارٹی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ الیکشن ہو جاتے ہیں، اسمبلیاں اسمبل ہو جاتی ہیں، اوتھ ہو جاتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی پارلیمانی پارٹیاں جنم لیتی ہیں. وہ ہوتا ہے آپ کا پارٹی قیادت، اور پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ایک لیزان کے لیے پارٹی لیڈرشپ بنائی جاتی ہے. اور جو پارٹی کی قیادت فیصلے کرتی ہے مختلف لیجسلیشنز کے اوپر یا رائے دیتی ہے، وہ پارلیمانی پارٹی پیداوار ہے. الیکشن کے بعد پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، جو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوتا ہے، سارے ملک کے اندر وہ الیکشن لڑتے ہیں. سو پارلیمانی پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، مینڈیٹ مدر پارٹی کا ہوتا ہے، مینڈیٹ قیادت کا ہوتا ہے. یہ معاملہ اسی طرح سمجھا گیا اور اسی لیے اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ دیا. آج یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ جی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ دینا تھا. روح کیا ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ اب عدالت میں ہے، اس پہ زیادہ بات میں نہیں کرتا، اور میں توقع کرتا ہوں کہ عدالت اسی لاجک، اسی روح کے تحت فیصلہ کرے گی. اور دوسرا یہ ہے، چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہماری قیادت نے، اب جس وقت حکومتی اتحاد ہے، اس نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ بہت دنوں سے مختلف ایشوز پہ، جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس سے پہلے بھی ویسے ہوتا رہا، لیکن اب خاص طور پہ مختلف اوقات میں مختلف فیصلے آتے رہے، جن سے بظاہر تاثر یہ ہے کہ کبھی ٹلٹ ایک طرف، کبھی ایک طرح کے بھی اگر حالات رہے تو فیصلے مختلف آتے رہے، یا اس کا نقطہ نظر مختلف آیا. تو عدالتوں کا احترام اور عدالت کا احترام ضروری ہے جمہوریت کے لیے، اس کا وقار کیونکہ وہ نیوٹرلٹی ہے، وہ نیوٹرل ادارہ ہے، وہ سارے قوم کے لیے قابل احترام ہے. سو سینٹ کا الیکشن ہوا، اس کے ووٹوں کے اوپر جو کچھ ہوا، یوں ہمارا تو چلے ایک اپنی داستان ہے، اپنی دکھ کی داستان ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جو آئین بنانے والے تھے، جس آئین کے تحت یہ عدالتیں پیدا ہوئی تھیں، باقی ادارے جنم لیے تھے، ان کے قتل کا مقدمہ آج بھی عدالت میں پڑا ہے، اور ہم روز دیکھتے ہیں، اس کو بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نا، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. ہمیں بھی تو انصاف چاہیے، بھٹو کو بھی انصاف چاہیے. لیکن اس معاملے میں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے، پروسیس چل رہا ہے، تو کئی طرح کے فیصلے آئے. جب عمران خان صاحب نے بالکل ڈٹائی کے ساتھ آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا،
स्पीकर ने आइन को वायलेट करना चाहा, सदर ने आइन को वायलेट करना चाहा, डिप्टी स्पीकर उस वक्त असेंबली ने, तो उस पे जिस वक्त एक तातुल आया, जज साहिबान चीफ जस्टिस साहब के घर इकट्ठे हुए और उसके बाद उठ के आके अदालत में बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट खुल गई। आपको याद होगा पूरी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने कौम से आके मुखातिब किया, ये क्या हो गया, रात को अदालतें खुल जाती हैं, पर जलसों में तकरीरें की, बड़े उस पर बड़े सीखपा हुए। अदालत ने कहा कि जनाब अगर हम समझते हैं कि हमारे हुक्म को, आइन को वायलेट किया जा रहा है, तो अदालत जिस वक्त भी चाहेगी अदालत उसको रिव्यू करेगी कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मेरे खिलाफ अदालत खुली है तो मुझे इस पे एतराज नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने केस लिया है, कल मेरा भी केस लिया था। सो मुझे तो सिंपल ये गुजारिश करनी है कि ये फैसला आया, अब इस पे जो फरीक पंजाब हुकूमत है, हमजा साहब हैं, उनकी जमात है, उनके बाकी साथी हम सब हैं, उनकी तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ है, और वो तहफ़्फ़ुज़ ये है कि एक ही बेंच है जो इस तरह के फैसले, जो इस तरह के केसेस में फैसले कर रहा है, जो बड़े टची केसेस हैं, जो बड़े सेंसिटिव केसेस हैं, जिन पे पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान में जो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है उसको ठीक करने का, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर तरफ ले जाने का, पाकिस्तान के हालात दुरुस्त करने का बहुत सारा इन्हिसार है, तो पाकिस्तानी सियासत उस पर खड़ी है। उस फैसले में चंद जज साहिबान बैठ के फैसले कर रहे हैं, और कुछ जज साहिबान के अदालत के अंदर कमेंट्स जो हैं, जिनका जिक्र भी कल किया गया, उन कमेंट्स के ऊपर बहरहाल हमारे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। जज साहिबान का काम हक़ाइक़ सुनने के बाद फैसले देना है। अगर वो इस तरह के कमेंट्स देंगे तो फिर उनकी ज़ात के बारे में न्यूट्रलिटी का तस्वर शेक हो जाएगा, या वो धुंधला पड़ जाएगा, जो कि ना उनके लिए बेहतर है, ना उस इदारे के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है। लिहाजा इस पे अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि इस तासुर को दूर करना चाहिए, वो इदारा बाला अदलिया सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस पे फुल कोर्ट करें, ताकि ये मामला किसी एक तरफ लगे, पिछले फैसलों को भी सामने रखा जाए, उसकी भी नजीर देखी जाए, जमातों को भी सुना जाए, और ये फैसला कर दिया जाए, वे फॉरवर्ड एक बना दिया जाए कि आइंदा कैसे चलना है। इस तातुल को दूर करने के लिए बजाय इसके कि बार बार एक ना खत्म होने वाला अदालती कार्रवाई का या मुकदमाबाजी का जो सिलसिला है जारी रहे, ये ना अदालत के लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना हमारे लिए अच्छा है, ना हुकूमत के लिए अच्छा है। इस पे मैं समझता हूं कि अदालत को एतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि देखिए ना, लोअर कोर्ट्स में किसी जज साहब पे एतराज होता है किसी मुद्दई को या मुलजम को, तो वो बाकायदा दरखास्त दे देता है, उन जज साहब को देता है, या सेशन कोर्ट जाके देता है, या हाई कोर्ट दे देता है कि जनाब हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, इन जज साहब का फलां बंदे से ताल्लुक है, जो भी उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ हो। और उन नॉर्मली ये होता है कि उन जज साहब को खुद ही केस ट्रांसफर कर देते हैं, या उनसे केस लेके किसी दूसरे जज साहब को दे दिया जाता है। आला अदलिया में दरखास्तें देने की नौबत नहीं आती, वहां नॉर्मली होता है कि जज साहिबान खुद ये समझते हैं कि इस केस के ऊपर मेरा किसी से ताल्लुक है, कोई दोस्ती है, कोई वास्ता है, या मैं किसी के साथ अपने किसी केसेस में ऑलरेडी रहा हूं, उसका वकील रहा हूं, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे, तो वो कहते हैं कि ये केस सुनने से मैं माजरत खा हूं। हालांकि जज साहिबान को माजरत नहीं कर सकते, वो असूली तौर पे उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो दुरुस्त फैसला होता है कि कल इस पे शक उठेंगे। अब अगर एक तरफ से ये मुतालबा है, तो क्या ये असूल यहां लागू नहीं होगा या लागू नहीं होना चाहिए? और अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो क्या ये फैसला आसानी से हजम हो जाएगा? अगर खुदा न खास्ता फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है तो क्या तवक्को की जा रही है कि ये फैसला हजम हो जाएगा, बर्दाश्त हो जाएगा? मुश्किल होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि नामुमकिन है, मैं इमरान खान की तरह और उनकी जमात की तरह जज साहिबान को धमकियां और अदालतों को धमकियां तो नहीं देता। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग तैयार रहें, फैसला आने के बाद आपको बताएंगे हमने क्या करना है। और मैं ये भी नहीं कहता फवाद चौधरी की तरह कि अदालत फैसला देती है तो फवाद चौधरी उनको फांसी के फंदे दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा बड़े अदब से कि ऐसे फैसले बहरहाल मुतनाज़ा होते हैं, एक्सेप्ट नहीं होते। और इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, ये ज़रूरी है कि
فل کورٹ بیٹھے تاکہ سارے فریقین جو بھی وہاں سے فیصلہ نکلے اس کو تسلیم کرے اور وہ فیصلہ آئندہ کے لیے کوئی سمت تعین کرے. یہ ہر روز نیائک عدالتی جو مقدمہ بازی کا عمل ہے یہ بند ہونا چاہیے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے.